السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پہلی محبت کی 13ویں قسط کے ساتھ حاضر ہیں، اور ویڈیو کی شروعات سے پہلے آپ سب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بوقت ملتا رہے۔ اب چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ میں بھی لا کر دیتا ہوں، وہ کہہ کر جانے لگا کہ لاج نے اسے پھر روکا۔ میں بھی ساتھ آؤں؟ شاہ الجھا۔ کیوں؟ میں شیریں کے کمرے میں بیٹھ جاؤں گی، مجھ سے یہاں اکیلے نہیں بیٹھا جائے گا، کھڑکی بھی کھلی ہے، مجھے ڈر لگے گا، اور ویسے بھی جان کہہ رہی تھی کہ دلہنوں پہ سایہ جلدی ہوتا ہے، ہمارے تو لان میں درخت بھی اتنے لگے ہوئے ہیں۔ کسی جن کی مجھ پہ نظر پڑ گئی تو اسے اپنی بہت فکر تھی۔ شاہ ابھی کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے خاموشی سے جا کر کھڑکی بند کی، پردے برابر کیے اور لاج کے پاس آیا۔ تم ابھی کہیں باہر نہیں جاؤ گی؟ اور کسی اور کے کمرے میں تو بالکل بھی نہیں، دلہنیں ایسے باہر بھی نہیں جاتے۔ کیوں؟ اس کے سوال۔ شاہ کا دل گھبرانے لگا تھا۔ اسے اب کچھ سمجھ آ رہی تھی شیریں اسے کیا کہنا چاہتی تھی۔ کیونکہ ان کا میک اپ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے انہیں کمرے میں ہی رہنا چاہیے۔ شاہ نے اس کی دکھتی رگ دبا دی۔ لاج جو اٹھنے کو بے تاب تھی، آرام سے بیٹھ گئی۔ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، آپ جائیں۔ شاہ نے سر کو خم دیا، سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا، اس کا لاک کھولا اور لاج کو دے دیا۔ جب تک میں نہیں آتا اس میں کچھ دیکھ لو، ایسے تمہارا دھیان بڑھ جائے گا۔ لاج کو لگا اس کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں گی۔ میرے بیوی بنتے ہی آپ کتنے اچھے ہو گئے ہیں، آپ نے پہلے کبھی مجھے اپنے موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا۔ اس نے موبائل لے لیا۔ شاہ کافی عجیب محسوس کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لاج پہ غصہ کرے، اس کی بے وقوفی پہ ماتم، یا پھر مسکرائے۔ کافی مشکل وقت ہے، اس نے دل میں سوچا، اور لاج کو موبائل میں مصروف دیکھ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ باہر پوری حویلی تھک کر سوئی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا شیریں کے کمرے کے پاس آیا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ جا کر شیریں کو کہہ دے گا، لیکن جب اس نے محسوس کیا کہ اندر بالکل خاموشی ہے اور وہ یقیناً سو رہی ہے، اس لیے وہ پلٹ کر خود ہی کچن میں آ گیا تھا۔ اس نے فریج میں دیکھا، اس میں سالن رکھا تھا، لیکن اس وقت روٹی کہاں سے لائے وہ؟ شاہ کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر اس نے نوڈلز ڈھونڈے جو اسے کچھ ہی دیر میں مل گئے تھے۔ پین دیکھا، اس میں پانی بھر کر اس نے ترکیب پڑھی جو نوڈلز کے پیکٹ کے پیچھے لکھی تھی۔ اس نے تو کبھی اپنا کپ بھی نہیں اٹھا کے رکھا تھا، اور آج وہ کھڑا نوڈلز بنا رہا تھا۔ اسے اپنی قسمت پہ رشک محسوس ہوا۔ وہ سر جھٹک کر ابلتے پانی کی جانب متوجہ ہوا۔ اس میں سب کچھ ڈال کر کچھ دیر بعد جب نوڈلز بن گئے، انہیں باؤل میں نکال کر اس نے دودھ نکالا، پھر ماتھے کو چھوا۔ وہ اپنا گلاس تو اوپر ہی چھوڑ آیا، جا کر اس میں ڈال دوں گا۔ اس نے بادام نکال کر انہیں اور دودھ کو گرائنڈر میں ڈال کر مکس کیا، اور پھر ٹرے میں سب کچھ رکھ کر شاہ اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے آ کر دیکھا لاج بڑے انہماک سے موبائل دیکھ رہی تھی۔ اس نے دروازہ پیڈ سے بند کیا، اس کی کنڈی لگائی، پھر گلا کھنکارا تو وہ چونکی۔ آ گئے آپ؟ اس نے موبائل بند کر کے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا تھا۔ شاہ نے ٹرے اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ پہلے نوڈلز کھا لو، پر دھیان سے، گرم ہیں۔ وہ دودھ کا گلاس اٹھا کر اپنے جھوٹے گلاس میں اسے انڈیل کر دوبارہ ٹرے میں رکھتا لاج کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ لاج پھونکے مار مار کر نوڈلز کھا رہی تھی، لیکن اسے ناک کی بڑی سی نت اور کلائیوں کی چوڑیوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ شاہ نے جب اس بات کو محسوس کیا تو اس نے لاج کے ہاتھ سے چمچ لیا۔ آپ نے بھی کھانے ہیں؟
اس نے فوراً پوچھا۔ نہیں، تمہیں کھلاؤں گا۔ لاج نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ آپ کتنے اچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ شاہ مدھم سا مسکرا دیا۔ اس نے لاج کو نوڈلز کھلائے، پھر دودھ کا گلاس اسے دیا۔ لاج نے بہت ہی کم پیا ہوگا۔ پھر اس نے دودھ واپس کر دیا۔ شاہ نے سارا سامان اٹھا کر کمرے میں بیڈ سے آگے پیروں کی جانب رکھی کانچ کی میز پہ رکھا اور لاج کو دیکھا جو وہ اب فرصت سے اپنی دلہن کو دیکھ رہا تھا۔ سرخ جوڑا جس پہ سنہری بھاری کام ہو رہا تھا، گہرا میک اپ اور سرخ باریک لب، غزال آنکھوں میں سرما اور لائنر خمدار پلکیں، مسکارا جس سے اس کی آنکھیں اور بھی واضح ہو گئی تھی۔ اس کا معصوم نازک سا سراپا شاہ اپنی نگاہوں کے ہزار میں لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دل بے ساختہ رفتار سے دھڑکنے لگا۔ سامنے بیٹھی مومی گڑیا کو چھونے کی شدید خواہش تھی جس نے اس کے دل میں سر اٹھایا تھا۔ وہ پتہ نہیں شاہ کو کیا بتا رہی تھی۔ اپنی دھن میں لگی وہ لڑکی کسی ساحرہ کی مانند بولے جا رہی تھی، ہاتھوں کو حرکت دیتی وہ اس پہ جادو کر رہی تھی۔ شاہ دھیرے سے اوپر ہوا۔ اس نے اس لڑکی کو چپ کروانا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں اس کے ہلتے لبوں پہ ٹھہری تھیں۔ شاہ نے دھیرے سے لاج کے شانے تھامے تو اس کی چلتی زبان کو بریک لگی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہ، کچھ تو ایسا اس لڑکی نے بھی محسوس کیا تھا جس کے باعث اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت بولتی ہو۔ وہ اپنا چہرہ اس کے قریب لا رہا تھا۔ لاج سمٹنے لگی۔ شاہ، اس کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ شاہ کے نکوچ بہت قریب تھے، اس کی سیاہ مونچھوں، شیو اور لب۔ لاج، تمہیں پتہ ہے نا تم میری بیوی ہو؟ اس نے پوچھا۔ لاج کو کوئی جواب نہ آیا۔ اس کی نظریں جھک گئیں۔ تمہیں پتہ ہے بیویوں پہ شوہروں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جنہیں وہ پہلی رات سے پورا کرنے لگتی ہیں، اور اس میں سر فہرست قربت ہے۔ تم نے اور میں نے قریب ہونا ہے، تو میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اس ناسمجھ لڑکی کو مناسب الفاظ میں اپنے رشتے اور شادی کی رات کی اہمیت بتا رہا تھا۔ لاج کا حلق سوکھنے لگا۔ وہ ٹی وی میں اتنا تو دیکھ ہی چکی تھی، اسے رونمائی کا پتہ تھا تو اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن شاید وہ بھی تیار نہیں تھی، اس لیے گھبرا رہی تھی۔ شاہ، تو میری بات سمجھ رہی ہو، یہ بتاؤ مجھے۔ اس نے ایک لمبا عرصہ اس کمرے میں تنہا گزارا تھا۔ اس کا پورا حق تھا کہ وہ آج اسے اپنے پہلو میں محسوس کرے۔ وہ اسے دھیرے سے بیڈ پہ لٹا چکا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اس کی آویزیں اتارے اور انہیں سمیٹ کر ڈریسنگ پہ رکھتا وہ دوبارہ اس کے قریب آیا۔ لاج نے رخ موڑ لیا تھا۔ اسے لگا جیسے کمرے میں کہیں بہت قریب آگ بھڑک اٹھی جو اس کے تن کو سلگا رہی ہے، لیکن ابھی وہ جلنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے اپنا آپ گیلی ٹہنی لگا جو ابھی آگ نہ پکڑ سکے گا، اور اگر پکڑ بھی لی تو اس کی تکلیف برداشت نہ کر سکے گی۔ اس سے بس دھواں اٹھے گا جو آنکھوں کو جلا دے گا۔ شاہ، اسے آگے نہ بولا جاتا تھا۔ شاہ اس کے اوپر جھک چکا تھا۔ اس کے لبوں اور نگاہوں کو دیکھتا وہ اسے کہہ رہا تھا، تم مجھے بتا سکتی ہو اگر کوئی مسئلہ ہے تو۔ اس نے لاج کا رخ اپنے مقابل کیا، اس کے ناک سے ناک مس کر کے بولا۔ ان کے لبوں کے درمیان فاصلہ بے حد کم تھا، اتنا کہ وہ ایک دوسرے کی سانسیں محسوس کر رہے تھے۔ شاہ نے لاج کے ماتھے پہ پسینے کو رینگتے دیکھا، اس کے وجود میں لرزش تھی۔ شاہ نے ہاتھ کی پشت اس کے گال پہ رکھی اور سہلانے لگا۔ بتاؤ، تم ٹھیک ہو اس وقت؟ میں تمہیں پیار کر لوں؟ اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ لاج کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے آنکھیں موند کر شاہ کے چہرے پہ اپنا سرد ہاتھ رکھا۔ میری لپسٹک خراب ہو جائے گی۔ شاہ اس کی اس بودی وجہ پہ ہنسی آ گئی۔ تم چاہتی ہو میں تمہارے قریب نہ ہوں؟ وہ نہ نہیں سننا چاہتا تھا، لیکن لاج نے کہہ دیا، مجھے سونا ہے۔ انکار کا طریقہ مختلف تھا۔ شاہ اس سے دور ہو گیا۔ جیسی تمہاری مرضی، میں ادھر لیٹوں یا صوفے پہ جاؤں؟ اس کا موڈ تو خراب ہوا تھا، لیکن وہ صبر کر گیا۔ لاج کو یقیناً وقت لگے گا، اور وہ بھی آج ایک حد تک ہی
آگے بڑھنے کا سوچ رہا تھا، لیکن لاج نے تو اسے خود کو چھونے بھی نہ دیا۔ نہیں، آپ لیٹ جائیں۔ وہ سمٹ کر ایک طرف ہو گئی۔ شاہ نے سر ہلایا اور قمیض اتارنے لگا۔ رہنے دے شاہ، وہ رخ موڑ کر بولے۔ شاہ نے گہرا سانس لیا۔ میں شرٹ بدل کر آیا، تم بھی چینج کر لینا، پھر سو جانا۔ وہ کہہ کر اس کے پاس سے اٹھا اور واش روم میں چلا گیا۔ محبتوں کا فسو برپا بھی نہ ہوا تھا کہ وہ بکھر گیا۔ لاج کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، کہیں دل کے کسی گوشے میں خواہش تھی کہ وہ شاہ کو چھوئے۔ شاہ کی گرم سانسوں نے گیلی ٹہنی کو سلگا تو دیا تھا، اس کی رگوں میں بے چینی سر اٹھا چکی تھی۔ جو آگ بہت قریب کہیں جل رہی تھی، اس کی تپش اسے اپنے چہرے پہ محسوس ہونے لگی تھی۔ کانوں کی لو سرخ پڑ گئی اور ہونٹوں پہ جلن سی ہونے لگی۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ شاہ تب تک چینج کر کے آ گیا تھا۔ لاج نے اسے نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ جب باہر آئی تو شاہ آنکھوں پہ بازو رکھ کر لیٹا تھا۔ لاج بیٹھ کے کنارے پہ لیٹ گئی۔ شاہ نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ گرنے کا ارادہ ہے؟ لاج نے سر نہ میں ہلایا۔ تو ادھر ہو کر لیٹو۔ اس نے لاج کا بازو پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچا، اتنا کہ ان کے درمیان کچھ فاصلہ تھا۔ شاہ نے دوبارہ آنکھوں پہ بازو رکھ لیا تھا۔ لاج کو اب نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر وہ شاہ کے اور قریب ہوئی۔ اس کا وجود شاہ سے مس ہونے لگا تھا۔ اگر اب تم میرے قریب آئیں تو میں تمہیں اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا۔ وہ خود کو ایک بار تھپک چکا تھا، اب دوبارہ لو ملنے پہ سلگا تو جل جائے گا یا جلا دے گا، اس لیے اس نے سختی سے اسے ٹوکا تو وہ دور ہو گئی۔ شاہ نے اسے دیکھا، وہ چھت کو گھور رہی تھی، ماتھے پہ ابھی بھی پسینہ تھا۔ شاہ کو اس پہ رحم آ گیا۔ اس نے ہتھیلی بڑھا کر اس کا ماتھا صاف کیا اور اسے آہستگی سے اپنے بازو پہ لٹا لیا تو لاج کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شاہ نے انہیں پوچھا، میں مذاق کر رہا تھا۔ اس نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ وہ نظریں جھکا کر ہلکا ہلکا سے سک رہی تھی۔ اس کی سانسیں نم تھیں۔ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، اب تمہیں ٹھیک ہے؟ لاج نے دھیرے سے سر کو جنبش دی تو وہ مزید بولا، اور لاج، ایک بات جو تمہیں سمجھنا ضروری ہے کہ اب تم اس کمرے میں ہونے والی باتیں کسی سے بھی جا کر نہیں کرو گی، نہیں تو میں تم سے بالکل بات نہیں کروں گا اور تم پہ بہت غصہ کروں گا۔ وہ اسے وہ باتیں سمجھا رہا تھا جو لاج کا سمجھنا بے حد ضروری تھا، ورنہ وہ کیا پتہ کس کو اور کس جگہ کھڑی ہو کر کیا بتانے لگ جائے۔ تم نے نہ اس کمرے کی باتیں جا کر شیرین سے کرنی ہے، نہ پھپھو سے، نہ سدرا سے، اور نہ ہی بی جان سے۔ یہ ہماری باتیں ہیں، ہمارے سیکرٹس، ٹھیک ہے؟ لاج نے پھر سر ہلایا۔ منہ سے بولو۔ اب کی بار اس کے لہجے میں روب تھا۔ وہ جانتا تھا ایسے بات کرنا غلط بات ہے، لیکن یہاں اس نے نرمی کی تو لاج کی زبان پھسل سکتی ہے۔ میں نہیں بتاؤں گی کسی کو بھی۔ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ شاہ کے دل کو کچھ ہوا۔ تمہیں برا لگ رہا ہے میرا ایسے بولنا؟ وہ اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ کیسی بے بسی سی بے بسی تھی۔ شاہ کا دل بے حد بے چین تھا، لیکن اسے صبر کرنا تھا۔ جی۔ لاج کے جواب پہ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ اب تم نے میری بات بھی ماننی ہے۔ میں پھر تم سے پیار سے بات کیا کروں گا، اور میں تمہاری آواز اتنی اونچی کبھی نہ سنوں کہ وہ کمرے سے بھی باہر جائے۔ کوئی بھی بات ہوگی تم آرام سے کرو گی، شور نہیں کرو گی، اور بھاگ کر میری اجازت کے بغیر کمرے سے ناراض ہو کر بالکل نہیں جاؤ گی۔ ناراض بھی ہو تو بھی مجھ سے پوچھنا ہے۔ اس کی آواز اور لہجے کا رعب لاج کے اعصاب پہ چھا رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو آج ہی کنٹرول کرنا چاہتا تھا۔ میں ایسا ہی کروں گی۔ شاہ نے سر کو جنبش دی اور پھر وہ بولا، اب آنکھیں بند کر کے سو جاؤ۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ لاج ایک دم سے ہی سمجھدار نہیں ہوگی، لیکن آج اس نے پہلا قدم اٹھایا تھا۔ اب وہ ہر روز اسے کچھ باتیں سمجھائے گا تو یقیناً ایک دن وہ سمجھدار ہو ہی جائے گی۔ اسے لاج کی شرارتوں سے مسئلہ نہیں تھا، بس اس کی باتوں سے خوف آتا تھا۔ وہ بغیر سوچے بولنے کی عادی تھی، اور شاہ نہیں چاہتا تھا کہ لاج کی آواز کمرے سے باہر جائے اور وہ سب کو سب کچھ بتاتی رہے۔ لاج نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اگر میں
اگر میں نے کسی سے بات کرنی ہوگی تو بھی میں آپ سے پوچھا کروں۔ اس نے یاد آنے پہ پوچھ لیا۔ شاہ نے اسے نرمی سے دیکھا۔ تمہیں جو ہمارا سیکرٹ ہوگا، نہیں جو ہمارا سیکرٹ ہوگا، جو تمہیں محسوس ہو کہ یہ باتیں مجھے نہیں بتانی چاہیے، وہ نہیں بتانی کسی کو۔ باقی تم کھیل بھی سکتی ہو، باتیں بھی کر سکتی ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ لاج کو کچھ حوصلہ ہوا، اس نے شاہ کی طرف رخ کیا۔ میں آپ کے قریب ہو جاؤں یا آپ بھی کھڑکی سے باہر پھینک دیں گے؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ شاہ ہلکا سا ہنسا اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا اور اس کی کمر کو ہلکے ہاتھ سے تھپکنے لگا جیسے کسی چھوٹے بچے کو سہلا رہا ہو۔ وہ کچھ دیر میں ہی سو گئی تھی۔ شاہ نے اس کے سو جانے پہ اس کے ماتھے پہ لب رکھے اور آنکھیں موند لیں۔ اس کی آنکھ دروازے پہ ہونے والی دستک پہ کھلی تھی۔ اس نے بوجھل آنکھوں کو مسل کر لاج کو دیکھا جو رات کے نہ جانے کون سے پہر اس کے سینے پہ سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ شاہ نے اس کے بکھرے بالوں کو نرمی سے ماتھے اور چہرے سے ہٹایا۔ اس کا ماتھا چومتا وہ لاج کو آہستگی سے تکیے پہ لٹا کر کھڑا ہو گیا۔ شکن زدہ شرٹ کو ٹھیک کر کے اس نے بالوں کو ماتھے سے ہٹایا اور پیروں میں جوتے اڑستا دیوار ویز گھڑی کو دیکھا۔ صبح کے 7 بجنے والے تھے۔ کون اتنی صبح اس کے کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا؟ وہ سوچتا ہوا دروازے تک آیا۔ دروازے کو کھول کر اس کی گردن ہلکی سی مڑی، بھویں سکڑ گئیں اور آنکھوں میں الجھن سی در آئی۔ باہر بی جان کھڑی تھی۔ ان کے پیچھے شرفا تھی جس کے ہاتھ میں بیڈ شیٹ تھی۔ دارین کو نہیں یاد کہ اس نے آخری بار بی جان کو بلائی منزل پہ کب دیکھا تھا، اور آج وہ اوپر تھی۔ انہیں اوپر آنے میں مسئلہ ہوتا تھا، ان کی گھٹنے درد کرتے تھے، لیکن آج وہ اوپر آئی ہوئی تھی۔ دارین کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ آپ اوپر؟ بی جان مسکائیں۔ ہاں، سوچا آج خود جا کر کمرے کی صفائی کروا دو۔ وہ جیسے دارین کے سامنے سے ہٹنے کی منتظر تھی۔ وہ ہٹا تو بی جان نے سر کے اشارے سے شرفا کو اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ دارین کی جانب ان کی پشت تھی۔ یہ ابھی تک سو رہی ہے؟ بی جان نے مڑ کر دارین کو معنی خیزی سے دیکھا، پھر مسکرا کر شرفا کو کہا، اسے اٹھاؤ پھر بیڈ شیٹ بدل دینا۔ دارین کے دل کو ٹھوکر لگی۔ وہ سب سمجھ گیا۔ اف، اسے سویا رہنے دیں، بعد میں ہو جائے گا یہ سب۔ وہ آگے آیا۔ بی جان حیران سی ہوئی۔ بعد میں بھی تو کرنا ہے، ابھی کیوں نہیں؟ ویسے بھی صبح ہو گئی ہے۔ انہوں نے شرفا کو اشارہ کیا۔ دارین بے چین سا ہوا۔ بی جان اسے سویا رہنے دیں، کچھ دیر میں اٹھے گی تو ہو جائے گی صفائی، اس نے چبا چبا کر کہا۔ بی جان کچھ کہتی کہ کمرے میں ہونے والی سرگوشیوں سے لاج کسمسانے لگی۔ بی جان نے دارین کو جواب دینے کے بجائے لاج کو پکارا، لاج میری بیٹی اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی۔ لاج کی آنکھیں پٹ سے کھلی۔ بی جان، اس نے لبوں کو جنبش دی اور ایک دم سے بیٹھ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین سا نہ آیا۔ بی جان مجھے دھکا دینے تو نہیں آئے؟ اسے 3 دن پہلے والی اپنی کہی گئی بات یاد آئی کہ اس نے بی جان کو چڑھایا تھا کہ وہ اوپر نہیں آ سکتی، اور آج بی جان اوپر آ گئی۔ لاج کا حلق سوکھ گیا۔ اس نے شاہ کو امداد طلب نظروں سے دیکھا۔ تبھی بی جان نے اس کے پاس بیٹھی اور انہوں نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی پکڑی اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اٹھ جاؤ، بیڈ شیٹ بدلنی ہے۔ انہوں نے لاج کا ہاتھ تھاما اور بیڈ سے اٹھا دیا۔ دارین نے ضبط کے لیے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ بی جان لاج کو اپنے ساتھ کھڑا کر چکی تھی۔ شرفا نے جب آگے بڑھ کر کمبل سمیٹا تو بی جان کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ سفید چادر شکن زدہ تھی۔ اسے بدلنے کی کیا ضرورت؟ انہوں نے شاہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ لاج کو چھوڑ کر دارین کے سامنے آ گئی۔ تم نے رخصتی اپنی منمانی کرنے کے لیے کی تھی؟ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ وہ اوپر آئی بھی اسی لیے تھی۔ انہیں شاہ کی وہ بات یاد تھی جب اس نے بی جان کو کہا تھا کہ اس نے لاج سے شادی اسے سنبھالنے کے لیے ہی کی ہے، تو وہ ایسے ہی سنبھالے گا اسے۔ دارین شاہ، آپ ہمارے کمرے میں آئیں۔ بی جان نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا اور شرفا کو اشارہ کرتی کمرے سے نکل گئی۔ لاج جلدی سے شاہ کے پاس آئی۔ بی جان کیوں آئی تھی اوپر؟ اس کے لہجے میں خوف تھا۔ شاہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تم اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟
وہ انہوں نے مجھے اس نے شاہ کو ساری بات بتا دی۔ شاہ کو اس پہ رشک آیا۔ کیسی معصوم اور سادہ زندگی بسر کر رہی ہے نا لاج، جس میں بس یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں۔ وہ اسے کیا بتائے کہ بی جان کیوں اوپر آئی تھی، جو باتیں کسی سے نہیں کہہ جا سکتی۔ بی جان انہیں پرانے وقتوں کی عورتوں کی طرح تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ ان کی روایت کیسی تھی؟ تب یہ بھی ایک رسم ہوا کرتی تھی کہ گھر کی عورتیں نئے جوڑے کی شادی کی رات کے بعد کمرے کی صفائی کروانے چلی آتی تھی۔ ایسا عام طور پر انتہائی ناخواندہ گھرانوں میں ہوتا تھا۔ شاہ نے گہرا سانس لیا۔ تم اتنی باتوں پہ پریشان نہ ہوا کرو، میں ہوں نا۔ اگر پھینکنا ہوا تو میں خود تمہیں پھینکوں گا۔ کسی اور کو اتنی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری دلہن کو کچھ بھی کریں۔ اب تم نے اگر سونا ہے تو سو جاؤ، ورنہ جا کر فریش ہو جاؤ، پھر نیچے آ جانا، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ وہ اس کا گال کھینچ کر کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ پہلے بی جان والی عدالت کی پیشی بھگت لینا چاہتا تھا۔ اسے پریشانی نہیں تھی، وہ جانتا تھا کہ اس نے کیا کہنا ہے، اور لاج نے اس کی پہلی بات پہ عمل کیا۔ وقت دیکھا، ابھی تو صبح بھی نہیں ہوئی ٹھیک سے۔ وہ سوچ کر دوبارہ بیڈ پہ لیٹی اور آنکھیں موند کر سو گئی۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گے، نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔